انسان کا اخلاق سنور جائے، اس کی تعمیر ہو جائے، وہ کچھ بن جائے تو سب سے پہلے تو اسے اپنے آپ کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر جو اس کے قریبی ہوتے ہیں وہ بڑے سوکھ میں آ جاتے ہیں کہ عادتیں سنور گئی۔ سرکار اصلاح فرماتے، تعلیم و تربیت کا خاص درد، یہ جو حضور کبھی طائف جاتے، کبھی عکاظ کی منڈی میں جاتے، کبھی لوگوں کو پیغام حق سناتے، تو اس کے پیچھے وہ درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، دوزخ سے بچ جائیں۔ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بدو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا۔ ہمارا رویہ کئی دفعہ سخت گیر ہو جاتا ہے سادے لوگوں کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جان چھڑا لیتے ہیں کہہ کے کہ گاؤں والے جاہل ہیں جی، سارے انہیں کیا پتہ ہو، ان پڑھ ہیں جی۔ تو یہ تو آسان کام ہے، کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن اس جاہل کو عالم بنا دینا یہ کمال ہے، اس کی تربیت کر دینا یہ کمال ہوتا ہے، یہ انفرادی فعل۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں، گھومتے ہیں، مسافر رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے جی، پیسے مدرسے میں دیں جی، آپ اللہ خوش رکھیں، تشریف رکھیں، اللہ آپ کو بہت ساری برکت دے، جزائے خیر دے، آپ تشریف رکھیں۔ میں نے عرض کیا تھا، میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، میں اس پر قائم ہوں، تو آپ بس سنیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ دوستو، جو لوگ زیادہ ٹریول کرتے ہیں نا جہازوں میں، ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ سفر کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، فلائٹ کا کیا سٹیٹس ہے، کس طرح کر کے ہم نے چلنا ہے۔ عادت ہو جاتی ہے نا، جو کام آپ زیادہ کرتے ہیں اس کی آپ عادی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لمبی فلائٹس ہوتی ہیں تو لوگ سو جاتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، عادی ہو گئے نا کہ اس کام سے۔ ایک بابا جی بیچارے غریب ہیں، وہ کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کر دے جاتے ہیں، پہلی دفعہ گئے ہیں، کبھی ٹریول نہیں کیا، ان کو نہیں پتا کہ میں نے سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، امیگریشن کیسے کرانی ہے۔ انہی کے گاؤں کا ایک لڑکا جہاز میں بیٹھا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے BBA کیا ہوا ہے، میں MBA کا اسٹوڈنٹ ہوں، PhD اسکالر ہوں۔ اور بابا جی جب داخل ہوتے ہیں تو وہ لڑکا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ بابا جی آتے ہی کسی سیٹ پہ بیٹھ گئے، جہاز کا عملہ لڑنے لگا کہ بابا یہ تیری سیٹ ہی نہیں، تو سیٹ نمبر دیکھ، فلاں جگہ پہ جا۔ وہ کہتے ہیں بابا جی سیٹ بیلٹ باندھ لے، وہ کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ دور کھڑا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے جی یہ ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، یہ ان پڑھ ہیں جی، یہ جاہل ہیں جی۔ تو دل کرتا ہے ایسے آدمی سے ڈگری لے کے بندہ پھاڑ دے۔ یہ تیری تعلیم تجھے سکھاتی ہے کہ تو کسی کو جاہل کہہ رہا ہے، ان پڑھ کہہ رہا ہے؟ اور میاں اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو اپنی سیٹ چھوڑتا، یہ پتہ چل گیا تھا میرے گاؤں کے ہیں، میرے علاقے کے ہیں، دروازے سے وصول کرتا، پھر سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں سیٹ پہ بٹھاتا، پھر اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر انہیں کہتا بابا جی میں فلانی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، دوبارہ ضرورت پڑی تو مجھے آواز دے لینا۔ تعلیم تو انسان کو، وہ کہا نا اکبر الہآبادی نے، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ یہ جو بندہ 3-4 سیپلیوں میں BA کر لیتا ہے نا، یہ درس نظامی کے فاضل عالم سے آ کے پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کتنی ہے، اللہ 6 سیپلیوں میں BA کی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے درس نظامی کی، نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پڑھے کی نہ ہو بھئی، آپ نے پڑھنا لکھنا کس کا نام رکھا ہوا ہے، کس چیز کا آپ نے نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کسی اور کو بھی قبول کریں، کسی اور فن کو بھی تسلیم کریں، آپ غور کریں اس بات پر۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بدو آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو آداب نہیں جانتا تھا، ہم بغیر آداب بتائی لوگوں کو بے ادب کہہ دیتے، سکھایا کچھ بھی نہیں اور جاہل کہہ دیا۔ اور بھائی حضور نے کچھ دیا تو اسے آداب نہیں آتے تھے، اور وہ دیکھ رہا تھا مقدار۔ اور یہاں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ تو یہاں تو ایک قطرہ ملے تو سمندر سے زیادہ کام دکھاتا ہے۔ تو حضور نے کچھ دیا تو کہنے لگا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے۔ حضور نے فرمایا عمر ذرا ٹھہر، سرکار گھر لے گئے، جو دیا تھا اس سے ڈبل دیا، پھر تھوڑا اور دیا، اب مسکرایا۔ حضور نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا طوفان میں ہوا اتنی تیز نہیں چلتی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ فرمایا یہی بات میرے غلاموں کے سامنے جا کے کہہ دو گے؟
گویا حضور فرمانے لگے جب تم نے کہا تھا نا نہیں دیتے تو ان کے دل ٹوٹ گئے تھے، جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہو جائے گی۔ ہم نے بات کو سمجھنا، تھوڑا تھوڑا نا پیار کرنا شروع کریں۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، آپ کا ابا سنتا بھی تھا، برداشت بھی کرتا تھا، دلیل بھی دیتا تھا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی منہ پہ تھپڑ نہیں مارے، یا تجھے عقل نہیں؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی شعور اس کا کمزور ہے، لیکن ہم والد پر غصہ کرتے ہیں، ہم دادا پر غصہ کرتے ہیں، ہم تلخی دکھاتے ہیں۔ یہ میں نے کئی سیانے بندے دیکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، بڑے وفادار ہیں، لیکن اپنی ذات کی حد تک، اپنی ذات کی حد تک کسی کو عزت دینا، اہمیت دینا، وقار دینا، طنز کریں گے، تنقید کریں گے، یہ کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ عزت والا تو وہ ہوتا ہے نا جو عزت بانٹتا پھرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرنی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سرکار باہر لائے تو سرور کائنات علیہ السلام کے غلاموں کے چہرے دیکھ کے کہنے لگا، او میرے محبوب کے غلاموں، سخاوت سنی بڑی تھی پر دیکھی میں نے آج ہے۔ حضور تو بڑا دیتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا عمر اگر تم اسے پہلے قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اور اب جہاں کھڑا ہے رب اسے جنت عطا کرے گا۔ ایک مثال دی سرکار نے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے کہ بات انسان کے ذہن تک جتنا اس کا معیار ہے، سٹیٹس ہے، جو نہج ہے، وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میری اور تمہاری مثال، میری اور امت کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی اور ناک سے نکیل نکل گئی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے، کسی کے قابو نہیں آتی تھی، کسی نے ڈنڈا مارا، کسی نے تلوار پکڑی، زخمی ہو گئی پر قابو نہ آئی۔ دوستو سننا، حضور فرماتے ہیں پھر اس کا اپنا مالک آ گیا، اپنا مالک۔ اس نے کہا پیچھے ہٹو، تم نے میرے جانور کا کیا حال کیا، تھوڑا سا چارہ زمین سے اٹھایا، اسے دکھایا تو اونٹنی دوڑی ہوئی آئی، اس نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا، ناک میں نکیل ڈالی، اوپر سوار ہوا اور جاتی دفعہ کہنے لگا اونٹنی ہے میری، اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور بتا گئے امت ہے میری تو عمر اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، مجھے پتہ ہے کیسے کر کے ان کے دلوں میں بات اتارنی ہے، کس جگہ پہ جا کے ان کو سنبھالنا ہے، کس طرح کر کے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، چور حاکم سے چھپا کرتے یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے ہی دامن میں چھپے چور انوکھا۔ بڑی حکمت سے، بڑی، ہمیں ویسے سارا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو کہے نا کہ کسی کو نماز کے لیے لایا کر، تو وہ اس کو نماز پڑھنے کی بجائے اس کو کہتے ہیں نہ آنا مسجد کبھی بھی۔ دور کھڑا ہو بندہ تو اس کو کہتے ہیں پڑھ لے کر، کدی نماز کتنے کھڑنے نہیں پیسے، تو وہ بھی کہتا ہے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے۔ لیکن وہی شخص جو دین کے لیے اس انداز میں قائل کر رہا ہے، ہوتا ہے نا آج لوگ طنز کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا نہ کرنا، تو تقریر کرے گا تو سامنے والوں کو گناہگار سمجھے گا۔ یہ زوم آدمی کو، اس زوم میں آدمی آ جاتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طنز کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح تنقید کر رہے ہوتے ہیں عوام پر۔ دیکھیں نا، وہ ہمارا نقیب آتا ہے، خیر میرا تو تعلق اس خوبصورت جماعت سے جس کا نقیب بھی شہنشاہ نقابت ہوتا ہے، تو شہنشاہ کی پھر مرضی ہوتی ہے، جو مرضی کرے، شہنشاہ نقابت جو ہوا۔ تو کئی دفعہ کہتے ہیں تھوڑا مزہ نہیں آیا، تسی سرور والے بندے نہیں، تو دل کرتا ہے کئی دفعہ کہہ دیں کہ یار تو 25,000 لے کے آیا، یہ مفت آئے ہیں سارے بیچارے، اور تو تنقید کر کے گزر رہا ہے۔ اتنے کمزور لوگ لفظ بولتے ہیں، اس انداز میں لوگ بات کرتے ہیں۔ تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یار تم نے کسی سے ادھار پیسے لینے ہو نا، اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو تمہیں بڑا طریقہ آتا ہے۔ ٹیلی فون کرتے ہو، بھائی کدھر ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو گھر ہوں، حکم کرے، نہیں وہ فون والی بات نہیں، ملے کہاں ملیں گے، میں کل ملوں گا، وہ کل شام کو وہاں پہنچتے ہیں، پھر منت کرتے ہیں، اس کی کہانی سناتے ہیں کہ بڑا مجبور ہوں، اور اس طرح سناتے ہیں کہ وہ مان ہی جائے، اور پھر وعدہ کرتے ہیں وقت پہ لٹا دوں گا۔ وہ سارے دلائل جس سے وہ نرم ہو جائے وہ ہم دیتے ہیں۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو رنگ اور ہے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر ہماری طبیعتوں کی سختی دیکھنے والی ہے، پھر وہ داعیانہ حسن ہی نہیں، وہ اسلوب ہی نہیں، وہ خوبصورتی نہیں،
وہ اندر درد ہی نہیں، وہ کیفیات ہی نہیں، اپنے اندر لوگوں کے لیے نرمی لائیں، تھوڑا سا پیار کریں، تھوڑا دائیں بائیں دیکھیں. آپ یقین کریں کہہ کے نا ایک دوسرے کو غلط، تو ہم اس ماحول پہ لوگوں کو لے آئے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں ساری دنیا ہی